الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام علماء کرام، علاقہ بھر سے تشریف لانے والے معزز محترم قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، تقریباً سال کے اندر آپ کے اس مرکز میں 2 یا 3 دینی پروگرام منعقد ہوتے ہیں. تو ان کا مقصد محض کوئی خود نمائی، کوئی شہرت، کوئی مفاد قطعاً نہیں ہوتا، بلکہ سب ساتھیوں کی یہ فکر ہوتی ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں جو اپنی توحید اور نبی علیہ السلام کی سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جو کہ اس کائنات میں کسی انسان پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. اگر ایک انسان پوری دنیا کا حکمران بن جائے، کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک خطہ نہیں، پوری کی پوری دنیا کا حکمران بن جائے، ساری دنیا کے خزانے، جواہرات، مال دولت اس کی ملکیت میں چلا جائے، لیکن اس بندے کو اللہ کی توحید کی سمجھ نہ ہو، شرک میں مبتلا ہو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی عشق ہے، محبت ہے، آپ کی سنت کی پہچان ہے، اس سے محروم ہو، خدا جانتا ہے یہ بندہ بالکل فقیر ہے، اس کے پلے ککھ بھی کوئی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے جس کے پاس رہنے کے لیے چھت کوئی نہیں، پہننے کے لیے اچھا لباس کوئی نہیں، کھانے پینے کا اچھا بندوبست کوئی نہیں،
لوگوں کی نظروں میں دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی مرتبہ کوئی نہیں، لیکن اس بندے کو اللہ کی توحید کی سمجھ ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا رب کون ہے اور کن شانوں والا ہے، اسے اس بات کی سمجھ ہے کہ آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کیوں لائے، آپ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کا اختلاف ہوا تو کیوں ہوا، اسے نبی علیہ السلام کے مقام کا پتہ ہے، اگرچہ یہ غریب جھونپڑے میں رہتا ہے، فقیر ہے، غریب ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ کے ہاں اس کا اتنا مرتبہ ہے، چلتا زمین پہ ہے، رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو نا میرا ولی جا رہا ہے۔ انسان کو اصل پر لگتے ہیں دو مسئلوں سے، اللہ کا بھی وفادار بن جائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وفادار بن جائے، اور اللہ سے وفا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا یہ ہے کہ زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، خوشی پہ، غمی پہ، زندگی کے ہر مرحلے پہ یہ سوچ اور یہ پوچھ علماء سے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ جتنے سٹیج پہ علماء ہیں یہ میرے سر کے تاج ہیں، مجھ سے اچھے ہیں علم میں، عمل میں، گفتگو میں، لیکن ساتھیوں کا حکم ہے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الانعام سے، اس آیت کا عنوان یہ ہے کہ محمدی کون ہے، سچا محمدی کون ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیے، سچا محمدی وہ ہے جس کا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ سکھایا ہے آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ سارے کہتے صلی اللہ ہو۔ اگر عقیدہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے تو یہ ہوا سچا محمدی، اور اگر نبی علیہ السلام کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، قرآن کا مسئلہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، حقیقت جانیے یہ قابل رحم انسان ہے، یہ ساری زندگی دھوکے میں مبتلا رہے گا لیکن میں محمدی ہوں، لیکن حقیقت کے اندر یہ محمدی تب بنے گا جب عقیدہ بھی ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، طریقہ محمدی، زندگی گزارنے کا دستور اور طریقہ اور طرز بھی وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آیت میں غور کرو، مشرکین مکہ آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ پہلا سوال، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے، آپ کے پاس سونے کا محل ہوتا، آپ کے پاس خزانے ہوتے، آپ کے پاس مال و دولت کی بھرمار ہوتی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 14 دن تک پکانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہوتا، اس لیے آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جواب دے۔ اب قرآن نبی کا اعلان سنانے لگا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ۔ اللہ
کہتا ہے میرا سچا سچا پیغمبر، میں اللہ بھی سچا، میری کتاب بھی سچی، اور میری کتاب قرآن کو سنانے والا میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچوں کا امام ہے۔ اور لوگوں آ جاؤ اللہ سچے کی مان لو، اور لوگوں آ جاؤ قرآن سچے لا ریب کی مان لو، اور لوگوں آ جاؤ نبی علیہ السلام کی مان لو۔ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر اعلان کرو لوگوں، میں نے تو دعوی نہیں کیا کہ عندی خزائن اللہ، میں محمد کا تو یہ دعوی نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میرا تو یہ دعوی نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کے خزانوں کا مالک کوئی نہیں، میں مختار کوئی نہیں، میں متصرف الامور کوئی نہیں، میں نفع کا مالک کوئی نہیں، میں نقصان کا مالک کوئی نہیں، میرا مقام تو یہ ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں۔ اللہ کے نبی پھر یہ تو بتانا اللہ کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ فرمایا ان من شیء الا عندنا خزائنہ، اللہ کہتا ہے میرے بندو عقیدے بنا لو، ہر چیز کے خزانوں کا مالک بھی میں اکیلا اللہ ہوں، اور ہر چیز کے خزانے تقسیم کرنے والا بھی میں اکیلا اللہ ہوں۔ اس لیے مجھے جواب دینا ہے ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اولاد کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ صحت کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ دولت کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ رزق کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ عزتوں کے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا خزانوں کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، خزانوں کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فاتر کے اندر عجیب انداز میں اعلان کیا، اے میرے لاڈلے پیغمبر لوگوں کو یہ مسئلہ تو سمجھانا، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کے خزانے کا مالک کوئی نہیں ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ کا نبی اپنے اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے قرآن کی زبانی، فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور لوگوں رات کو دن کرنے والا، دن کو رات کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر کل کوئی پیر بیٹھ جائے گا اور کہے گا میرے پاس اولاد دینے کا اختیار ہے، کل کوئی پیر بیٹھ جائے گا کہے گا میرے پاس چھوٹی قسمت کھڑی کرنے کا اختیار ہے، کل کوئی پیر بیٹھ جائے گا کہے گا میرا ڈر تو دریاؤں پہ چلتا ہے، کل کوئی پیر بیٹھ جائے گا کہے گا میں تو صحت دینے والا ہوں، کل کوئی پیر بیٹھ جائے گا کہے گا میں دولت اور رزق کے بندوبست کرنے والا ہوں۔ اے میرا سچا پیغمبر قرآن کا سچا اعلان سنا، اور لوگوں والذین تدعون من دونہ، وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اللہ کھجور ہے،
کھجور کے اندر کھجور کی گٹھلی ہے، ہڈی ہے، اس ہڈی پہ ایک سفید پردہ ہے۔ واہ میرے اللہ، تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ اللہ کہتا ہے واہ میرے بندے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو میرا در چھوڑ کے کبھی کسی ایک درگاہ، کبھی دوسری درگاہ، کبھی تیسری درگاہ پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کیا تجھے میں اللہ پہ اعتماد نہیں؟ تو میں زندہ خدا کو چھوڑ کے اس کے در پہ جاتا ہے جو ہے بھی مردہ، سننے والے خدا کو چھوڑ کے اس کے در پہ جاتا ہے جو تیری سنتا بھی کوئی نہیں، خزانوں کے مالک کے در کو چھوڑ کے اس کے در پہ جاتا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ کہتا ہے کھجور کی ہڈی پہ جو سفید پردہ ہوتا ہے، میرے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو وہ تو اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ قربان جاؤں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فہم پر، فرماتے ہیں اللہ تجھے سمجھا رہا ہے مسئلہ، کھجور کو قبر سمجھ، کھجور کو کیا سمجھ؟ قبر سمجھ، اور اس کھجور کے اندر جو ہڈی ہے اسے مردہ سمجھ، اور سو ہڈی پہ جو سفید پردہ ہے اسے مردے کا کفن سمجھ۔ اللہ تجھے سمجھا رہا ہے، جن کے در پہ جا کے کھڑا ہے کہہ رہا ہے بابا گن گوڑے دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، جن کے در پہ کھڑا ہے میرا بیڑا پار لگا دے، جن کے در پہ کھڑا ہے میری کھوٹی قسمت کو کھری کر دے۔ میں اللہ کی سن لینا، میں اللہ تجھے سمجھا رہا ہوں، جس سے تو مانگ رہا ہے وہ کفن کا مالک بھی نہیں، اور میری شان یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کے ذرے ذرے چپے چپے کا مالک بھی میں اکیلا اللہ، زمین کے چپے چپے کا مالک بھی میں اکیلا اللہ۔ یخلق ما یشاء، میں پیدا کرتا ہوں جو چاہتا ہوں۔ آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ تجھے کس نے کہہ دیا ہے اولاد کے خزانے کسی پیر کے پاس ہو سکتے ہیں؟ تجھے کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کوئی درگاہ والا تجھے اولاد دے سکتا ہے؟ تو میرے قرآن کے قریب تو لگنا، میرے سچے نبی محمد کی سیرت قرآن کے قریب تو لگنا، قرآن تجھے عقیدہ سمجھائے گا۔ بیٹیاں دیتا ہے تو اکیلا کون؟ بیٹے دیتا ہے تو اکیلا کون؟ دونوں دیتا ہے تو اکیلا کون؟ اور کچھ بھی نہیں دیتا تو وہ بھی کون ہے؟ نہ سمجھ آئے تو آگے چل، اللہ کا نبی ہے، نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، عمر 120 سال ہو گئی، 100 اولاد کوئی نہیں۔ اللہ قادر تھا کہ پہلے ہی دے دیتا، نبی کو 120 سال تک رونا اور تڑپنا نہ پڑتا، لیکن کائنات کو مسئلہ کیسے سمجھ آتا؟ اللہ مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ 120 سال نبی بھی اولاد کے لیے تڑپتا رہا، تو مسئلہ سمجھنا اولاد کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا، صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اولاد کوئی نہیں ہے، بی بی مریم کے کمرے میں جاتا ہے، سورہ آل عمران ہے، دیکھتا ہے بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہو مریم انا لک ھذا، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کدھر سے آئے ہیں؟ مارکیٹ میں یہ پھل ملتا کوئی نہیں، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کدھر سے آیا ہے؟ سچی ولی ہے، قرآنی ولی ہے، سچی ولی ہے قرآنی،
اور سچے ولی کی نشانی ہے وہ ہر کمال کی نسبت کدھر کرتا ہے؟ کہتی ہے من عند اللہ، اے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام، میرے پاس جو بے موسم پھل آ گئے ہیں، یہ بے موسم پھل موجود کرنے میں میرا اختیار کوئی نہیں ہے، میرا کمال کوئی نہیں ہے، سارا کمال میرے اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی خیال کرنا، حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اب موسم تو میرا بھی اولاد کا کوئی نہیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپا اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے، اب موسم تو میرا بھی اولاد کا کوئی نہیں ہے، لیکن جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ اللہ میں بوڑھے زکریا کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ عجیب لفظ لے آیا، قرآن کہتا ہے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ہنالک، ادھر کھڑے کھڑے، ادھر ہی کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے رابطہ کس سے کیا؟ بول بول، کس سے کیا؟ کون؟ اللہ۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ تجھے ہو گیا ہے، مجھے چھوڑ کے کبھی کسے پکارتا ہے، کبھی کسے پکارتا ہے۔ ذرا غور تو کرنا، قرآن میں صحابہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے صحابہ کو میرا پتہ دے دے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ میں اللہ تمہارے کیا ہوں؟ اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کہتا ہے تیری شارگ سے بھی زیادہ میں اللہ تیرے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدھا اللہ سے رابطہ کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، کیسے مانگا؟ فرمایا رب اے میرے پالنہارا، حبلی مجھے عطا کر دے من لدنکا اپنے خزانوں سے، ذریتن طیبتن، ذریتن طیبتن، ذریتن طیبتن۔ اللہ کوئی مشرک اولاد مجھے نہ دینا، اللہ اپنی نافرمان اولاد مجھے نہ دینا، اللہ بے دین اولاد مجھے نہ دینا، اللہ بد عمل اولاد مجھے نہ دینا، اللہ بد کردار اولاد مجھے نہ دینا، اللہ بد گفتار اولاد مجھے نہ دینا۔ تو یہ باتن اللہ ایسی اولاد دے جس کا عقیدہ بھی طیب ہو، جس کا عمل بھی طیب ہو، جس کا اخلاق بھی طیب ہو، جس کا کردار بھی طیب ہو۔ اب سوال کرنے لگا ہوں میرے بھائی، خیال کرنا، سوال یہ ہے 120 سال گزر گئے، اللہ کے نبی کی اولاد کوئی نہیں، لیکن ان 120 سالوں میں نبی نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا بھی کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہا یا آدم، یہ نہیں کہا یا نوح، یہ نہیں کہا یا ابراہیم، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے انکا سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہو لوگو میرا عقیدہ
سارے نبیوں کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ، دعائیں سننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دعا سن نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، دعائیں سننے والا اکیلا اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سوال کیا، آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کے پاس خزانوں کا اختیار ہوتا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا، میرے پیغمبر اعلان کر، میں نے دعوی ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، بلکہ اللہ کے خزانوں کا مالک اللہ آپ ہے۔ اللہ کے خزانوں کا مالک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام بھی اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، صحت کے خزانے، رزق کے خزانے، جب ان خزانوں کے اختیار نبی علیہ السلام کو بھی نہیں، تو پھر کسی اور پیر کو ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر خزانوں کا اختیار نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول تب مانیں گے کہ آپ ہمیں غیب کی خبریں دیں۔ ایک تاجروں کا وفد آیا، انہوں نے کہا مشرکین مکہ میں سے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ شام میں ان چیزوں کا کیا نرخ اور ریٹ چل رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو غیب دان ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اس سوال کا بھی جواب دے، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، میں نے تو دعویٰ یہ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ عالم الغیب تو اکیلا کون ہے؟ لا عالم الغیب، اور لوگوں میں محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا سچا رسول ضرور ہوں، خاتم النبیین ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، لیکن خیال کر لو لا عالم الغیب، میں غیب کوئی نہیں جانتا۔ اچھا اللہ کے نبی اگر آپ غیب نہیں جانتے تو پھر ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ غیب دان کون ہے؟ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا میرے پیغمبر نے مسئلہ سمجھا، میں تو عالم الغیب کوئی نہیں۔ آگے جانے سے پہلے بات سمجھو، جب ہم قرآن کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ بولو بولو، اکیلا کون ہے؟ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کیا ڈالتا ہے؟ او جی دیکھو نا، یہ تو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو علم نہیں۔ میرے ان الفاظ کو دل کی تختی پہ لکھ دو، جو کہے نبی کو علم نہیں وہ بالکل کافر ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عقیدہ تو سن ہمارا، واللہ اللہ نے جو علم سارے نبیوں کو دیا، جو علم سارے ولیوں کو دیا، جو علم سارے علماء حق کو دیا، نبیوں ولیوں علماء حق سارے کے سارے جو ہیں، ان سب کے علم کو ملا پھر بھی آمنہ کے لال کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے، لیکن وہ علم ہے علم غیب نہیں۔ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور لوگوں غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا هو، غیب کو کوئی نہیں جانتا مگر اکیلا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تیرے علم غیب کے کیا حیثیت، کیفیت اور مقام ہے،
اللہ کہتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہوں، تری اور دریاؤں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہوں، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، کائنات میں جتنے درخت کھڑے ہیں، ساری کائنات میں ایک وقت کے اندر طوفان آ جائے اور ساری کائنات کے درختوں سے پتے گرنا شروع ہو جائیں، ساری کائنات میں درخت کتنے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، ساری کائنات کے درختوں پہ پتے کتنے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، اور ہر پتے نے درخت سے گر تک زمین تک پہنچنے میں کتنی کروٹیں بدلی ہیں یہ بھی جانتا ہوں، ایک طوفان ایک لمحے میں کتنے پتے درختوں سے جڑ گئے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، اس لیے تو اللہ کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس لیے عقیدہ بنا عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ یہ عقیدہ ہمن بتا رہے ہیں یا قرآن بتا رہا ہے؟ میرے دوست آسان کیے دیتا ہوں، ایک پرندہ ہے ہد ہد اس کا نام ہے، ہد ہد پرندہ غائب ہو گیا، اللہ کا نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آ کے دیکھتا ہے ہد ہد موجود کوئی نہیں، سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہو ساتھیو بتاؤ ہد ہد کدھر ہے؟ کیا ہد ہد کسی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا پردوں کی اوٹوں میں چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، کہیں دور چلا گیا ہے، دیکھا گیا، معلومات لی گئی، حضرت ہدہد تو غیر حاضر ہے، موجود کوئی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبنہ، آنے دو اس ہدہد کو، یا تو اسے میں سزا دوں گا یا اسے میں ذبح کر دوں گا، ہاں اگر کوئی صحیح عذر غیر حاضری کا پیش کیا تو چھوڑ بھی دوں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی سی دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد آ گیا۔ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، اس چھوٹے سے پرندے کو کمال کا مسئلہ سمجھ آیا ہے، غور کرنا ذرا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ ہدہد پرندہ بیٹھ کے کہتا کیا ہے؟ نبی کے سامنے بیٹھا ہے۔ آج کوئی یہ بات پیر کے سامنے کرے نا تو جوتے پڑے ہیں، لیکن قربان جاؤں نبیوں کی صداقتوں پہ۔ پرندہ کہتا ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ پرندہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام احط، مجھے ایسی بات کا پتہ چلا ہے ما لم تحط بہ، جس بات کا پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں۔ عالم تو ما لم تعلم ہو، پرندہ کہہ رہا ہے اور میرے بھائی خیال کرنا، جملے کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اس پرندے کا یہ جملہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پرندے کے بول کو قرآن بنا دیا ہے۔ صرف یہ جملہ نہیں، پوری تقریر ہے اس پرندے کی۔ تقریر میں رب کی توحید کی برسات ہے، اور یہ مسئلہ خدا کو اتنا پسند ہے، پرندے کی زبان پہ بھی یہ مسئلہ گونجتا ہے، رب پرندے کی بولی کو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔
کہتا ہے احط بما لم تحط بھی، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام مجھے ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے مسئلہ، پرندہ نبی کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے مجھے ایسی بات کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو پتہ کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ پرندہ اڑتا 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 قوم سبا کے علاقے میں گیا، وہاں بلقیس کو دیکھا کہ حکمران ہے یہاں کی، لوگوں کو دیکھا کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کے سجدے کر رہی ہیں۔ پرندہ تو اس علاقے میں چلا گیا، پرندے نے تو وہ علاقہ دیکھ لیا، لیکن نبی اس علاقے میں گیا بھی کوئی نہیں، نبی نے وہ علاقہ دیکھا بھی کوئی نہیں۔ پرندے نے دیکھ بھی لیا، پرندے نے جان بھی لیا، نبی نے دیکھا کوئی نہیں، نبی نے جانا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ ہے ہر وقت ہر جگہ کے حال کو دیکھنے اور سننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائی قرآن کا مسئلہ سمجھا، پکا ذرا قرآن کا مسئلہ، عالم الغیب ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی غیب دان، اللہ کے سوا کوئی دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں۔ میرے عوام دوست بیٹھے ہو، خیال کرو، کہتے رہتے ہو بادشاہو ساڈے پیر تا دلاں دے حال جاندے نے، بادشاہو ہمارے پیروں کے پاس جا کے بتانا نہیں پڑتا، انہیں ویسے ہی سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ ذرا قرآن سے پوچھ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اللہ کا نبی ہے یعقوب علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیٹے آ گئے، بیٹے آ کے سامنے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں ابا جی ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، جنگل میں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، مزے کرے گا، یوسف کی بھی ذرا سیر و تفریح ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہو بیٹو انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، اور میرے بیٹو چونکہ ہمارے علاقے کے جنگلات میں بھیڑیے بہت ہیں، کیا معلوم کہ میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بیٹے کہتے ہیں نا ابا جی عرصوں سے ہم درخواست کر رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں، آپ یوسف کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ بیٹوں نے اصرار کیا، بار بار مطالبہ کیا، اصرار کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے، خود اپنے بیٹے یوسف کو رخصت کیا۔ صبح کا وقت ہے، یوسف بڑا خوش ہے، جا رہا ہوں سیر کرنے کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یوسف گھر سے نکل رہا ہے، یوسف بھی خوشی خوشی جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی خیال کرنا، اگر یوسف علیہ السلام کے جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی کہ پھر میری اور یوسف کی 40 سال ملاقات کوئی نہیں ہونی، میرے یوسف کو میرے بیٹوں نے کنویں میں پھینک دینا ہے، میرے یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دینا ہے، میرے یوسف نے مصر کی منڈی میں بکنا ہے، میرے یوسف نے جیل کے اندر چکی پیسنی ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے جانے سے پہلے کے حالات کی خبر ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو کبھی بھی جانے بول جانے نہ دیتے۔ آج تو کہتا ہے جی ہمارے پیر صاحب جو ہے نا ہاتھ دے کے قسمت بتا دیتے ہیں، تیرے مقدر میں شادی ہے یا کوئی نہیں۔ ہاں لکیریں دیکھ کے مقدر بناتے ہیں۔ نہ ہو میرے بھائی، سچا محمدی ایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی نجومی کے پاس گیا،
اسے جا کے اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھائیں گے. حضرت جی میری قسمت بتا دو, مقدر بتا دو. اس نے آگے سے غیب کی خبر دی, تجھے اتنے بیٹے ملیں گے, تجھے اتنی شادیاں ملیں گی, تجھے یہ مال دولت ملے گا. فصدقہ, اس ہاتھ دکھانے والے نے اس نجومی کی بات میں یقین بھی کر لیا. میں نہیں کہتا, آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گیا. فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد, اس ظالم نے اس نجومی کی تصدیق کر کے سارے کے سارے قرآن کا انکار کر دیا ہے. اس لیے کہ نجومی کو کیا خبر ہے, آئندہ کے حالات کو جاننے والا تو اکیلا کون ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹے بیٹھے ہوئے, اپنے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زبان پہ یوسف کا عشق ہے. بھائیوں کی زبان پہ یوسف کا کیا ہے؟ عشق ہے. ابا جی ہمیں بھی یوسف سے بڑا پیار ہے, لیکن دل میں یوسف کا بغض ہے. دل میں یوسف کا, بولو بولو, دل میں یوسف کا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو دل والی حال کا پتہ نہ چلا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انہو علیم بذات الصدور. لوگوں میں اللہ کے سوا تمہارے دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں. تیسرا سوال کیا, اچھا اگر آپ غیب دان بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو روٹی نہ کھاتے, پانی نہ پیتے, آپ تو نوری ہوتے, فرشتے ہوتے. آپ تو بشر ہیں, اور بشر رسول ہو نہیں سکتا. یہ پرانے کافروں کا بیانیہ ہے. وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا. ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اللہ کہتا ہے او کافروں کی جتنی تاریخ ہے, میں اللہ تمہارے سامنے تاریخ رکھنا چاہتا ہوں. جتنی بھی امتیں گزری ہیں, جب کوئی نبی آ کے کہتا تھا انا رسول اللہ, انا نبی اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ نبی آ کے کہتا تھا لوگوں ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں, اللہ کے پیارے ضرور ہیں, اللہ کے مقرب ضرور ہیں, ہم اللہ کے بہت نزدیک ضرور ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ شریک تو کوئی نہیں. لا الہ, داتا کوئی نہیں, کوئی نہیں, لا الہ, موت سے پاک کوئی نہیں. اللہ کے مشرک کہا کرتے تھے ہم بشر تو مانتے ہیں, رسول نہیں مانتے. سبحان اللہ. انہوں نے بھی کہا آپ اگر سچے رسول ہیں تو آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں, پانی کیوں پیتے ہیں؟ میرے بھائی قرآن کا مسئلہ مان, ہماری نہ مان, قرآن کی مان. اشاعت التوحید والے بڑی سیدھی بات کرتے ہیں. میں آپ کو سناتا تو بزرگوں کی باتیں بھی سنا سکتا تھا, میں آپ کو سناتا تو قصے کہانیاں بھی سنا سکتا تھا, میں آپ کو سناتا تو حکایتیں بھی سنا سکتا تھا. اشاعتیوں کی دعوت وہ سیدھی سی دعوت ہے, اور لوگوں ہماری نہ مانو, قرآن کی مانو. اللہ کے قرآن کا مسئلہ سمجھنا. کیا کہتا اللہ کا قرآن؟ اے میرے نبی اعلان کر, انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر اعلان کر, بس کر دیا جی, اجازت مل گئی ہے 5 منٹ کی, پھر دعوت دیتے ہیں حضرت. اے میرے پیغمبر اعلان کر, انما انا بشر مثلکم. او میرے بندو عقیدہ بنا لو, قرآن پہ یقین کر لو. اے میرے سچے نبی اعلان کر, انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں جیسے تم.
تم بھی کھانا کھاتے ہو، میں بھی کھانا کھاتا ہوں. انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اللہ کہتا ہے میں نے جتنے نبی بھیجے، سارے بشر بھیجے، جتنے نبی بھیجے کھانا کھانے والے بھیجے، جتنے نبی بھیجے تجارت کرنے والے بھیجے. اللہ اکبر. فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، جیسے تمہارے ماں باپ ہیں میرے ماں باپ ہیں، جیسے تم کھاتے ہو میں کھاتا ہوں، تم پیتے ہو میں پیتا ہوں، تم تھکتے ہو میں تھکتا ہوں. انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. جیسے تم سارے آدم کی اولاد سے، ہم سارے نبی بھی آدم کی اولاد سے. دادا ایک ہے، تیرا میرا دادا بھی حضرت آدم علیہ السلام، نبیوں کا دادا بھی حضرت آدم علیہ السلام. دادا ایک ہے. اب ساری اولاد یا بشر ہوگی، ساری اولاد یا نوری ہوگی. اس لیے میرے بھائی قرآن کی بات مان لے، مت جا دھوکے وسوسے میں، پراپیگنڈے میں نہ جا، غلط عقیدے نہ بنا، قرآن کی طرف آ جا. انما انا بشر مثلکم. اب بات ساتھی ذہن میں وسوسہ آتا ہے، دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے بشر ہیں. خیال کرو میرے بھائی، ذات میں انبیاء بشر ہیں لیکن شان نبیوں کی اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اس جیسی شان اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں میں اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لوں میں اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا. ہمارے موجودہ سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، پیر حسین علی رحمہ اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ سارے بزرگ اکٹھے ہو جائیں، ایک تابعی سچے کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. سارے تابعی مل جائیں، ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. سارے صحابی مل جائیں، ایک صدیق اکبر کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا صدیق اکبر جیسے بزرگوں سے بھر دی جائے، ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. سارے نبی مل جائیں، ولی مل جائیں، شہید مل جائیں، صالحین مل جائیں، صدیق مل جائیں، سارے مل کے بھی تیرے اور میرے نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن ہے بشر. انما انا بشر مثلکم. اور اگر قرآن کہتا ہے حل کنت الا بشر الرسول، اگر قرآن پہ ایمان ہے، صحیح معنوں میں محمدی بننا چاہتے ہو، باتیں دونوں ماننی پڑیں گی. آمنہ کا لال بشر بھی بے مثال ہے، رسول بھی بے مثال ہے. 3 سوال ہوئے. اب وہ کہنے لگے اچھا آپ خزانوں کے مالک بھی نہیں، غیب دان بھی نہیں، اور فرشتے بھی نہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اب فرق بتا. ان اتبع الا ما یوحی الی. فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. ادھر بھی فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، سچا محمدی وہ ہے جس کا عقیدہ وہی ہو جو عقیدہ سکھایا ہے آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آخری 2 باتیں. طریقہ بھی نبی علیہ السلام والا. نبی علیہ السلام کی کل زندگی کتنے سال کی؟ 63 سال. کتنے سال؟ 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کے بعد. 23 سالوں میں 23 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن نبی علیہ السلام نے جھنڈیاں نہیں لگوائیں، لائٹنگ نہیں کروائی، مسجدیں ویران کر کے گلیاں آباد نہیں کی، ساؤنڈ سسٹم اور ڈیگ نہیں لگائے. اور میرے بھائی جو کام آمنہ کے لال نے نہیں کیا تو سچا محمدی کبھی وہ کام کر نہیں سکتا. آج گلی گلی لوگ لکھ رہے ہیں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے.
خیال کر، میرے جملے کا جواب دے، میں اجازت لے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت تجھے مجھے ہے یا ابو بکر صدیق کو تھی؟ بول بول، کس کو تھی؟ ابو بکر۔ مجھے تجھے زیادہ محبت ہے یا سیدنا فاروق اعظم کو تھی؟ مجھے تجھے زیادہ محبت ہے یا صحابہ کو تھی؟ اور صحابہ کے پاس تو گلیاں بھی تھیں مکے مدینے کی، مزہ تو آتا نا جلوس نکلتا تو، لیکن صحابہ سچے عاشق تھے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کام نبی نے نہیں سکھایا، اور سچا عاشق ہوتا ہی وہی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو سچے معنوں میں محمدی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا پروگرام ہے